فرمایا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے نہیں ہو جڑے تصدیق کرنے والے انہاں نو ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے نا سی عبدالکعبہ جدوں کلمہ پڑھ لیا ہے نا عبداللہ رکھیا گیا ہے مردہ کے اندر چونکہ سب تو پہلے آپ نے کلمہ پڑھیا ہے تے کنیت ابو بکر بن گئی ہے میرا آج دی راتی میرے آقا دے سفر کی تصدیق کی تھی ہے رب دے رسول نے صدیق بنا دیتا ہے اچھی بولو میراج دی راتی تصدیق کر دینے پہ کہ رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بنا دیتا ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ بڑی مبارک ہو عمرہ شریف کی بہت مبارک ہو آپ کو بھی گھر والوں کو ماشاءاللہ اللہ سلامت ہے آمین سم آمین آئے کیا تشریف رکھیں ماشاءاللہ اللہ سارے نے بلائے جی وقت کی قید نہیں سب ہیں کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں اتھے یہ نہیں ویندے بھی کو پیسے ہے کہ نہیں اتھے نہیں ویکھے جاندے کو ٹائم ہے کہ نہیں بس لگ گئی مور آ جا اتھے صرف منظوری دی گل ہے بولو تے صحیح اتھے صرف منظوری دی گل ہے اللہ اکبر آؤ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری شریف دی روایت جدا میں کو جی صاحب پچھلے جمعے پیش کر چکے آواں انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یار گھار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے پہ سونے ایک گل منو اے پسند ہے مال میرا ہوئے قدم تواڈے اور میں سارے دا سارا پوچھ کے جھاڑو دے کے ساری کار دی صفائی کر کے مدینے دے تاجدارا ایک سوئی بھی نہ رہن دیا وہ سارا کچھ لیا کے میں تھوڑے قدمانچ قربان کر دیا ایک گل صدیق نو بڑی پسند ہے ایک گل صدیق نو بولو ایک گل صدیق نو بڑی پسند ہے سنو بخاری شریف دی روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو بکر سارے لوگوں کو زیادہ اپنی مصابت تے اپنے مال دے نال میرے تے احسان کیتا ہے اپنی سنگت اپنا تعلق میرے نال بنایا سو میرا سیابی بنیا ہے میرا ساتھی بنیا ہے ہر ویلے میرے نارے آئے میرا مکے دا ساتھی ہے میرا ہجرت دا ساتھی ہے میرا مدینے دا ساتھی ہے میرا گھران دا ساتھی ہے میرا بازاران دا ساتھی ہے میرا حج دا ساتھی میرا عمریان دا ساتھی میرا صلح حدیبیہ دا ساتھی ہر ویلے ابو بکر میرے نارے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 3654 پیش کرنا وہاں پیا یعنی 3654 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ اپنی صحبت کے نال کہ اپنا مال دے کے ابو بکر نے میرے تے احسان کیتا دوجی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں انہاں احسان کیتا ہے ساریاں دے احسانات دے بدلے میں دنیا تے دے چھڑے نے ابو بکر دا وہ احسان ہے جدا بدل قیامت والے دن اللہ عطا فرماوے گا مال دین واسطے بڑے بڑے دین والے نے پر جیسا ابو بکر صدیق نے دیتا ہے ایسا کسے نے نہیں دیتا لو روایت پیش کر دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوچن لگے آندے نے میں اس موقع ہوتے کدی بھی ابو بکر نالو اگے ود نہیں سکیا اج محبوب نے اعلان کیتا ہے غزوہ تبوک کے
لیاؤ مال پیش کرو دین نو مال دی لوڑے اسلام نو تواڈے مال دی لوڑے سارے واری واری اٹھے اپنا اپنا مال پیش کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں سوچی پہ گیا اج صدیق نالو میں آگے ود جانا اج میں سبقت لے جانی ہے کر گئے نے کر جا کے آپ نے ادھا مال کٹھا کر کے لے آندہ محبوب دے قدمات مسجد نبوی دے سین دے اندر ٹھیر کر دیتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے آندنے سوڑیا میں ادھا مال کر چھڑ آیا تے ادھا میں تواڈے واسطے لے آندہ ہے دین واسطے لے آندہ ہے ان محبوب دیا نظران یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال لگیاں ہو یارے وینیا میرا یارے گار صدیق کی لے کے آؤں آئے ادھروں نظران لگیاں نے ادھروں ایک پانڈ بنی ہوئی ہے گٹھڑی بندی ہوئی ہے سارا سامان اکٹھا کر کے یارے گار نے لین دائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ کئی تلے اہلے کا کاروالی واسطے کی چھٹ گیا ہے عرض کر دینے ماز آزاد دے کاجل والیا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیا ظلفہ والیا آمیم دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جے کار والیا واسطے کی چھڑ کے آئے عرض کر دینے سونیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ میں کار والیا واسطے مال نہیں چھڑ کے آیا دنیا دا متا نہیں چھڑ کے آیا بلکہ میں گھر والیاں واسطے اللہ کی اللہ دا رسول چھڑ کے آ گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا غوثیاس زندہ اس روایت رو پڑھنا ہوئے حوالہ میں پیش کر دینا ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے مستدرک امام حاکم اندر روایت موجود ہے مسند بزار اندر روایت موجود ہے مسند عبد بن حمید اندر یہ روایت موجود ہے السنہ امام ابن ابی عاصم الشیبانی اس کے اندر روایت موجود ہے الحدیث المختارہ حضرت امام ضیاء مقدسی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر روایت موجود ہے الیت الاولیاء حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے صفات الصفوہ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے سنن کبریٰ حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے شرح اعتقاد اہل سنہ حضرت امام لالکائی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے انہی حوالیاں میں روایت پیش کرنا میں پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی چھٹ کے آئے آندے نے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ سونے چھرے والیا میں کر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا کار والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا اللہ تے اللہ دا رسول جدے ہو گئے انہوں دنیا دے مال دی کی لوڑے پھر ساری کائنات ہی ہو دیئے آئے آئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میں تو نہیں آکھیا اندنے پروان کو شرا گیا پھول پھول کو پھول بسی پروان کو چرا گیا پھول پھول کو پھول بسی پروان کو چرا گیا پل پل کو پھول بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفانی مال احد قطو ما نفانی مال ابی بکر فرمایا کائنات والو اتنا نفع منو
کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ نفع مینو ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا. یہ صرف آپ کا انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس کی بات ہے. کنا اسلام تے دین تے خرج کیتا نے، محبوب دے کہن تے کتنا دیتا نے. بلکہ ابن ماجہ شریف اس دی روایت دل فازے نے، ما نفانی مالو احد قطو ما نفانی مالو ابی بکرن. اے جڑی اینی روایت ہے ترمذی دے اندر موجود ہے، مسند فردوس امام دیلمی اندر موجود ہے، تہذیب الاسماء واللغات امام نووی اندر موجود ہے. اور اس تو علاوہ الحاوی الایمان حضرت امام ابن مندہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دے اندر موجود ہے. انی روایت دا حصہ تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی اپنی سند نہ ذکر کیتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان اندر موجود ہے. اس تو علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ اندر موجود ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل اندر موجود ہے، الریاض النظرہ امام محب تبری اندر موجود ہے، شرح مانی الاثار امام تحاوی اندر موجود ہے. اے جڑا اتنا عیسیٰ میں ذکر کیتا ہے، ما نافانی مالو احد قطو ما نافانی مالو ابی بکرن. تو جدوں اے سارا مال دے چھڑیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہر شے دے چھڑیا. ابن ماجہ شریف دے الفاظ سیاہ ستہ دی کتاب ابن ماجہ شریف عرض کر دینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا میں ہر شے دیتی ہے، محبوب خوش ہو گئے نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہر شے دے دیتی یا ہن کی حال ہے؟ جی ہر شے دے دیتی ہے، ہون سنا کو مزہ ہے زندگی دا، ہر شے دے چھڑیا. ہائے ہائے اینی گل سنی حدیث اندر ہوندا ہے فبکا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح لگ پے، اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے. وقالا تے کہن کی لگے سونیا حالانا فمالی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں بھی تے میرا مال بھی اللہ دے رسول واسطے. اینو آندے جے قربانیاں دین واسطے دینا، جی اینو آندے نے قربانیاں دینا. آندے نے سونیا میں بھی تے میرا مال بھی لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت الفاظ نے اے سونے چہرے والیا حل انا و مالی لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سونیا میں بھی تے میرا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے وے لاگا، تواڈے واسطے وے. ایدی ترجمانی اس طرح کر لینے آ سونیا اے تے مال قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہاری ہے. سارے مل کے ذرا پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا. اے سونے چہرے والیا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. اے سونیا صرف مال میرا دل بھی قربان، میری
جان بھی قربان ہے۔ یہ میں ایک دلیل پیش کر دینا وا، جدوں غزوہ بدر ہو رہا سی اس ویلے حساب لگایا گیا کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دے گا، کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگہداشت کرے گا۔ ایک مقام عریش جتھے اج خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے غزوہ بدر دے علاقے دے اندر، وہ بدر دا میدان جتھے اسلام تے کفر دا پہلا مارکا رونما ہویا ہے۔ ایک پاسے ہزارہ ایک پاسے 313 مسلمان بھائیو اس مارکے دے اندر اس غزوہ احد دے بدر دے اندر حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ ان سوال ہے کون پیارا دے گا، کون پیارا دے گا؟ حضرت کوئی اگے اجے ودیا نہیں، ہاتھ کھڑا کر لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے چہرے والیا اس زندگی دا اس جسم دا خون دا یا آخری قطرہ بھی بہانا پہ گیا کہ میں سمجھا گا سودا خسارے دا نہیں بلکہ بڑا نفع دا سودا ہے۔ اے سونے چہرے والیا میں پیارا دیواں گا او مقام عریش جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچی جگہ تے بیٹھ کے سارا منظر ویندے پے اس ویلے پیارا دین والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک وری ارشاد فرمایا اے میرے بیلیو اے میرے محبوب کے غلامو دسو اشجع الناس یعنی سارے لوگوں میں بہادر ترین بندہ کون ہے؟ سارے نے آکھیا اے علی پاک تسی ہو، اے علی پاک تسی ہو۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہ میرے بیلیو میں بھی بہادر پر شیر خدا ماں، لیکن کیا بات ہے ابو بکر صدیق دی ذات اشجع الناس یعنی سارے لوگوں میں زیادہ بہادر ہے۔ وہ دی دلیل ہے جدو میدان بدر اندر ہر پاسے تلواراں دے سائے زر، ہر پاسے بھالیاں دے سائے، ہر پاسے نیزیاں دے سائے، ہر پاسے جنگ دے سائے اس ویلے منڈلا رہے سن۔ اس ویلے سوال سی یار دا پیارا کون دے گا؟ اللہ دے حبیب دا گن مین تے باڈی گارڈ کون بنے گا؟ اجے کوئی اگے ودیا نہیں، صدیق نے جڑے سب تو پہلا اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کر دے سن پہ اور کوئی ایک کم کرے یا نہ کرے، ایک ڈیوٹی دے یا نہ دے، میں یارے گارا جے میں غار دے اندر وہ سب کو لو ڈنگ کھا سکنا وا تے میں ایتھے بھی خون دے قطرے بہا سکنا وا۔ اللہ نقش جاری ہے یا جے اتھے ڈنگ کھدے جا سکتے نے تو ایتھے بھی خون دے قطرے گرائے جا سکتے نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اعلان کیتا نے سونیا ایتھے مال دنیا دا مال اج میں سارا قربان کیتا ہے، میرے اللہ دی اطاعت دروازے بند تے نہیں نہ ہو گئے سونیا مینوں پھر لب جائے گا، پر ساڈا تے دعویٰ سونیا اے وے قربان دل و جانم قربان دل و جان قربان دل و جانم، یہ مطلب ہے سونیا دل بھی قربان تے میری جان بھی، دل بھی قربان تے جان بھی قربان، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے، قربان دل و جانم
کیا چیز ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے۔ دھیان دینے سونے آسی میں نہیں آندے پہ دلوں گل کرنے پہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی خالی دعویٰ نہیں کرنا جی، خالی دعویٰ نہیں کرنا، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عشق دی چنگاری منگو رب کرو۔ ہاں وہ چنگاری ملی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ چنگاری ملی غازی عبدالرحمن عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ چنگاری ملی غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، وہ ملی چنگاری غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو، اور وہ ملی چنگاری ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو۔ تے جنہ نے تختہ دار تے بھی جا کے آکھیا سونیا کوئی گال نہیں، ایک دن مرنا تے ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی۔ عاشق بن کے ذرا پڑھو، عاشق بن کے پڑھو، یہ دل بھی یہ جاں بھی، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی، یہ دل بھی تمہارا، یہ جاں بھی ہے، یہ دل بھی تمہارا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور اندر ادھروں ڈنگ وائی دینے پہ ذرا بھی اپنے جسم نو ہلایا نہیں، کیوں؟ کتے محبوب بیدار نہ ہو جان، کتے آپ دے آرام دے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ انہاں کیا کوئی گل نہیں، ڈنگ اتے ڈنگ سہ لینا ہے، پر میرے یار نو کچھ نہ ہووے، او سپا یاد رکھی میری گل، او میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پامیں جان کڈ لے، میرے یار نو تے میری پامیں جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پامیں، میری پامیں او جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ تے میری پامیں، او میری پامیں جان کڈ لے۔ اوتھے جان تے پہ گئی لیکن جسم نہیں ہلایا، بلکہ اکھاں وچوں آنسو آئے نے جڑے رخے ودوہا تے گرے نے۔ محبوب نے اکھاں کھولیاں، ابو بکر کی گالے سونیاں بس کوئی چیز ڈنگ مار دیے پئی، فرمایا مارن دے، اے دی ڈیوٹی ڈنگ مارنا ہے، انہوں مارن دے، اے دی ڈیوٹی
ڈنگ مارنا ہے اینو مارن دے ساڈی ڈیوٹی شفا ورتانا ہے فکر نہ کر جدوں محبوب اٹھے نے آپ نے ایڑی اگے کیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اپنا لاب دہن شریف اس جگہ تے لایا ہے زہر بھی جاندہ رہا ہے تے تکلیف بھی جاندی رہی ہے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا ڈرنا اللہ ساڑھے ناڑے اللہ ساڑھے ناڑے شانہ ہے نہیں کہ نہیں بولو کھلے دل بولو کھلے دل بولو شانہ ہے نہیں کہ نہیں تے بی بی نو اجے بھی پتہ نہیں لگا جاہل نہیں اجہل ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری اجہل انہوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی یار گار دی شان کی ہے آئے آئے شانہ دینا رب او بی بی یہ شانہ کھو او سکتا ہے جڑا رب نہ تکڑا ہویا ہاں توڑا دل ہے نا شانہ کھو لئیے نا این شازستو خیالستو محالستو جنون یہ نہیں چھینی جا سکتی وجہ کیا ہے کہ اللہ سے کوئی پاور میں ہوگا تو پھر شانے لے گا نا تو لیسا کمثلہ ہی شیئن اللہ جیسی تو ذات ہے ہی کوئی اس کی مثل نہیں مثال نہیں زد نہیں ند نہیں ساڑھے رب ورگا ہے ہی کوئی لیسا کمثلہ ہی شیئن اس جیسی کوئی ذات نہیں اس جیسی ہستی کوئی نہیں تو پھر کیڑے چکر جو شانہ کھو لئیے او بھائی اللہ نے دیتیاں نے ہاں ڈائریکٹر اپنا گال کرو یا اللہ ساڑھے پوچھوں بغیر کیوں دیتیاں نے پہلا ساڑھے کو پوچھ دوں تو پھر دیں دوں جی اب سنیے ایک شان میں یاد مدینہ منورہ دی گل میں کردہ سا پیا تو میں 47 حوالے پیش کیتے سن یاد جی کتنے 47 حوالے میں اس روایت دے پیش کیتے سن اس روایت دے میں 47 حوالے لگا پیش کرنا تاجدار صداقت رضی اللہ تو شان میں روایت حوالے سنو تو ایمان تازہ کرو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان فرمان کدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان 47 حوالیاں دے نال میں روایت لگا پیش کرنا سب تو پہلا حوالہ روایت میں بعد اندر پیش کرنا یہ روایت انہوں مل جائے گی شعب الایمان امام بہقی دے اندر روایت موجود اور سنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل دے اندر روایت موجود طویلات علی سنہ امام ماتریدی دے اندر روایت موجود تفسیر سالبی دے اندر روایت موجود تفسیر در منصور امام سیوطی اندر روایت موجود تصیف کشاف اندر روایت موجود روح البیان دے اندر روایت موجود روح المانی دے اندر روایت موجود فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دے اندر یہ روایت موجود السنہ امام ابن خلال دے اندر یہ روایت موجود الکامل ابن عدی دے اندر یہ روایت موجود تاریخ دمشق اندر یہ روایت موجود المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی اس دے اندر یہ روایت موجود لسان المیزان اندر روایت موجود مسند فردوس اندر روایت موجود الابان الکبری امام ابن بطہ دے اندر روایت موجود المقاصد الحسنہ امام سخاوی اس کے اندر روایت موجود عمدۃ القاری دے اندر روایت موجود تاریخ اسلام امام ذابی اندر روایت موجود سیر النام نبلا دے اندر روایت موجود میزان الاعتدال دے اندر روایت موجود لسان المیزان اندر روایت موجود مرشد الزوار الى قبور الابرار روایت موجود اس تو علاوہ نہایت العرب فی فنون الادب اس کے اندر روایت موجود مختصر اتحاف السادت المہرہ امام بوسیری اس کے اندر روایت موجود وصوات راف الحدیث کے اندر روایت موجود نوادر رسول امام حکیم ترمذی اس کے اندر روایت موجود احیاء العلوم کے اندر روایت موجود شرف المصطفیٰ امام خرکوشی اس کے اندر روایت موجود تاریخ الخلفاء امام سیوطی اندر روایت موجود اتحاف السادت المتقین امام لغت امام مرتضی زبیدی مصری اس کے اندر روایت موجود تخریج الحدیث والاسار امام سیالی اندر روایت موجود کشف الخفا اندر روایت موجود الفوائد
المجموعہ اندر روایت موجود، تذکرۃ الموضوعات کے اندر روایت موجود، شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر روایت موجود، اللعلی المنصورہ امام زرکشی اس کے اندر روایت موجود، مجموعہ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد نمبر 18 صفحہ 378 ہوتے یہ روایت موجود، اسوائق المحرقہ امام ابن حجر مکی حاتمی اس کے اندر روایت موجود، الانصاف کے اندر روایت موجود، امام باقلانی علم کلام دے کتاب اس کے اندر روایت موجود، مختصر تاریخ دمشق کے اندر روایت موجود، ذخیرۃ الحفاظ امام کیسرانی اس کے اندر روایت موجود، کنز الامال کے اندر روایت موجود، اس تو علاوہ علل دارقطنی امام دارقطنی اندر روایت موجود، الشذرا فی الحدیث المجتہرہ امام ابن طلون مصری اندر روایت موجود، الاتقان امام خزیدی اندر روایت موجود، اصل المطالب امام محمد الحوت البروتی الشافعی اس کے اندر روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارگار تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر روایت پیش کرنے واسطے 47 حوالے بندہ نہ چیز نے پیش کی تیرے اور روایت سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فوزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجہ بہم، اے کائنات والیو اگر میرے یارگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایمان تو لیا جاوے سارے کائنات دے ایمان والیاں دے نال، یاد رکھیا جے میرے ابو بکر دا ایمان دا پلڑا بھاری نکلے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بالفاظ متقاربہ حدیث سے الفاظ موجود نے لیکن یہ لفاظ بخاری شریف اندر بھی موجود نے، لیکن مختلف الفاظ نے، حدیث مختلف راویاں تو مروی لیکن حدیث بالکل پکی ٹھکی صحیح، سند بھی صحیح تے متن بھی صحیح۔ سنو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا کنتو متخذن خلیلن غیر ربی لتخذتو ابا بکر خلیلا، فرمایا کائنات والیو اگر میں اپنے رب دے علاوہ میں کسی نو اپنا خلیل بنانا وہ کائنات کے اندر ابو بکر صدیق سی جنہوں میں اپنا خلیل بنانا تھی۔ اچھی بولو ابو بکر صدیق اور شان کیڑی شاید نہ ہے جی، شانوں کو بھوڑا نکڑیا ہوتا بھی لبے بھی شان ہے، یہی تو شان ہے۔ لو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لتخذت ابا بکر خلیلا، میں پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی بھی چینل منہ کر کے تھکی ہے نا تے کتھے ہوندا بی بی نہ تھکیا تو انہاں دے منہ تے کافی آیا۔ لو کنت متخذن خلیلا غیر ربی تے ہوتے نا بیلیاں دی کتاباں بھی موجود ہے نا، روایت من لا یاز الفقی دے اندر جو بخاری شریف دے اندر الفاظ نے او یودے وچنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر شریف تک جنی جگہ جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے۔ ہوڑی بولے ہو کی گل سمجھ نہیں آئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے جتھے سبز کارپٹ بچھے ہے میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اللہ تعالیٰ مینوں بھی حاضری دی با ادب توفیق عطا کرے، اللہ توانوں بھی سارے نو توفیق با ادب عطا فرمائے۔ لو کنتو وہ حدیث تو سننی متخذن خلیلا غیر ربی، اے بھی سنو چونکہ یاران دی کتابیں بھی موجود ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر شریف تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے، خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے بولو، جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کیڑا ہے؟
ممبر شریف دی تو سارا سمجھ آ گئی کہ ممبر شریف بنیا ہوتے. ایک گھر کیڑا ہے؟ ایک گھر پتہ کدھا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک کارے کہ او کار تو لے کے ممبر شریف تک یہ ساری جگہ جنتیاں باغاں جو باغے تے پھر کون کڈے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسے کارتر آرام کرتے لے پہ کون خارج کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسے کارتر آرام کرتے لے پہ ثابت ہوا کوئی اور روایت ملے یا نہ ملے اتنی کافی ہے ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میں ممبر تک جنی جگہ جنتیاں کیاریاں میں چکے آ رہی ہے. ثابت یہ ہوا ابو بکر بھی جنت کی کیاری میں ہے عمر فاروق بھی جنت کی کیاری میں ہے. کوئی تو دنیا جان دی حدیث نہ لبے ایک حدیث ہی کافی ہے نا دی شان واسطے. ہاں یہی حدیث کافی ہے. آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس کو بھی ذرا توجہ سے سنیے گا اور اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی کس پہ ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے نا صدیق وہ انشاءاللہ سارا اسی پہ ہوگا. لقب صدیق پھر اس پہ ہوگا. کس کس نے ابو بکر کو صدیق کہا؟ اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کہنے والوں میں حضرت علی نہیں ہے. پھر یہ بھی بتاؤں گا کہنے والوں میں امام زین العابدین نہیں ہے. پھر یہ بھی بتاؤں گا کہنے والوں میں امام باقر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ مجمعی. یہ پردے اٹھائیں گے انشاءاللہ. لیکن آخری روایت آج کے حوالے سے اس کو سن لیں. اللہ اکبر. جدو بندہ کسی نو وزیر لاندا ہے وزیر سوچ سمجھ کے لاندا ہے کہ انہیں واہ جی جنہیں وزیر بنانا ہوندا ہے او کو 100 باری کوتر سوری سوچدا ہے کہ کتے وزیر مٹھا نہ لگ جائے کتے نظام ڈسٹرب نہ ہو جائے. جی ہاں میری سوچ وزیر لان وچ غلط ہو سکتی ہے موجودہ حکمرانہ دی غلط ہو سکتی ہے سابقہ حکمرانہ دی غلط ہو سکتی ہے دنیا دے سارے حکمرانہ دی سوچ غلط ہو سکتی ہے فیصلہ غلط خلط ملت ہو سکتا ہے سارے کچھ دا امکان ہے پر جدی زبان وچوں وحی خدا نکلے جی جدی زبان وچوں وحی خدا ہوئے نکلے انہاں دے فیصلے دے بارے کی خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف روایت موجود مستدرک امام حاکم روایت موجود مسند الجعد امام بغوی روایت موجود فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل روایت موجود تہذیب الاسماء امام نووی روایت موجود ریاض الندرہ امام محب الطبری روایت موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکاہ شریف بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی دے وزیر ہے ایسا آسمانہ وچ بھی تے زمینہ وچ بھی ہر نبی یا رسول دے وزیر ہے ایسا آسمانہ چ بھی زمینہ چ بھی. آؤ نرز کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بھی وزیر ہے یہ ان فیصلہ پھر بی بی آپ کر لیں جی وکیل جو ہے آپ فیصلہ کر لیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران
کوئی نبی ایسا نہیں جدے دو وزیر نہ ہون کتھے فرمایا من اہل السماء آسمان والیاں وچوں و وزیران من الارض اور زمین وچ دو وزیر نہ ہون ہر نبی دے وزیر ہے نے ہر رسول دے وزیر ہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاما وزیرایا من اہل السماء فرمایا میرے آسمانہ والے وزیر ایک دا نام جبریل تجھے دا نام میکائیل یہ آسمانہ وچ یہ آسمانہ اندر وزیر نے جدا نام جبریل ایک دا نام میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فرمایا زمین وچ میرے جڑے دو وزیر نے فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ فرمایا ایک دا نام ابو بکر صدیق ایک دا نام عمر فاروق یا رسول یا زندہ باد زندہ سونیا تواڈے وزیر کیڑے کیڑے نے فرمایا آسماناں دے اندر جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے زمین دے اندر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر نے ثابت ہویا یہ بھی صوبہ ساڈی سرکار دا ہے وہ بھی صوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے تے جتھے تک حکمرانی ہوئے اوتھے تک وزیر ہوندے نے وہ دو اگے سفیر ہوندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دو وزیر آسماناں اندر نے دو وزیر زمین آئے اندر نے اتے جبریل تے میکائیل وزیر نے تلے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق وزیر نے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا صدیق خوش رہو اللہ توانو استعطا فرماوے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا وجہ کی انمول خزینہ کیوں میں صدیق صداقت انمول خزینہ کیوں میں اس واسطے کہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا آقا دا مدینہ کیوں نہ بنے جنہ ہر ویلے سامنے بہ کے تکیا آئے ساڑھے محترم چودھری محمد شریف صاحب وہ میں نے اپنا مشہور حکم دے گئے نے کہ او میرا پڑھ دیو جدوں ویندے نے یارے غار تے ویکھیا تے ابو جہل بھی ہے وے ویکھیا تے ابو لہب بھی ہے وے پر صدیق ہوندہ نو آندے ہونگے تساں صحیح ویکھیا نہیں ویکھ نہیں دے تے نہ دے ہو جاندے تساں یا جہے وہ میرا محبوب نہیں بٹھا وہ جنو ویکھ کے چل شرماوے جدو مکھ تو پردہ تے بجلی ڈردی وہ کبھی چمک نہ مارے وہ کتب ادبی نہ ہو جاوے
زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے توبہ توبہ اینا حسین مہیدہ اجری چال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آوے اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی توانو سلام پیش کرنے ہیں کہ تساں ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دا دیدار کیتا ہے